میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایل فوکس۔ آج کی بات اپنی شروع کرتے ہیں وزیر داخلہ ہمارے جو صاحب ہیں رانا ثناء اللہ، اس کے بیان سے اس نے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی باری آئی اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت بیچ میں رکاوٹ بنی تو میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دوں گا۔ میں کچھ چیزیں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یاد رکھے پٹھان، جس کے نام کہہ کے لگتا ہے خان، روس 17 سال، امریکہ 19 سال، انگلینڈ پورے 100 سال۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ اور میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک بیان دیا، عمران خان نے بولا جی ہمارا حق نہ ملا تو ہم حق کو چھین لیں گے، ہم حق کو، اس نے کہا حق نہ ملا تو ہم حق چھین لیں گے۔ اچھا یہ بات کیوں ہوئی؟ پھر عمران خان نے بولا کہ پاکستان کو بچانے کا میرا ٹھیکہ نہیں ہے۔ میں نے جس خبر کا آپ کو کہا تھا وہ خبر یہ تھی کہ سید علی حیدر کا بلاگ ہے، اس بلاگ میں یہ خبر اس نے دی ہے کہ ایک صحافی ہے عدنان عادل، یہ صحافی ہے، اس نے ٹویٹ کیا 2 دن پہلے۔ اچھا صحافی بڑا ڈاڈ ہے، اپنی بات پہ قائم رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے۔ میں انتظار یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشر پڑتا ہے، آدمی مشکل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا کہتا ہے جی میری خبر غلط تھی، اس نے ایسا نہیں کیا۔ خبر کیا ہے اور سے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کو انگلینڈ سے کال آئی اور اس کال کو مارخور نے، آپ کو پتہ ہے مارخور کس کا نشان ہے، اس کو مارخور نے ٹریک کر لیا، یعنی اس سے ریکارڈ کر لیا۔ اس میں اس وفاقی وزیر کو کہا جا رہا تھا کہ پلان سی پر عمل درآمد کرو۔ اب پلان سی کیا تھا؟ پلان سی یہ تھا، ادھر راتوں رات جب فوج بلائی گئی اسلام آباد میں تو سارے اس بات پہ بڑے پریشان ہوئے تھے جی کہ فوج کیوں بلائی گئی ہے، تو اتنی کون سی ایمرجنسی بن گئی تھی۔ اب وہ کیوں بلائی گئی تھی؟ بقول اس کے عدنان عادل کے، وہ اس لیے بلائی گئی تھی کہ وہاں فوج کھڑی کریں گے اور اس کے بیچ میں سے جب عمران خان دھرنا دے گا یا جلسہ کر رہا ہوگا، گرما گرمی میں یہاں سے اس طرف سے فائرنگ ہوگی فوج پہ اور فوج آگے سے فائرنگ کر دے گی۔ خبر کیا بنے گی؟ فوج نے عوام پر فائرنگ کر دی، نتیجے میں مقدمات پڑتے دہشت گردی کے، اور پلان یہ اس طرح تو عمران خان آپ کو سیدھا سادہ پھانسی کے گھاٹ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جتنی بھی لیڈرشپ ہے دہشت گردی ہے، فوج کے آدمی کو کسی کو گولی لگ گئی، کسی فوج کے بندے کو گولی لگی، کسی انسان کو گولی لگ گئی، کوئی جان چلی گئی، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی خطرناک بات تھی یہ۔ تو وہاں مارخور نے پھر فون کیا تھا عمران خان کو، تو عمران خان واپس چلا گیا۔ جب دوبارہ اس نے اعلان کیا تو اس نے اس مارخور کو اس نے جواب دیا تھا کہ جب تمہارا دل کرتا ہے پاکستان کا نام لے کے مجھے پیچھے ہٹا لیتے ہو تو میں نے پاکستان کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، یعنی آئندہ مطلب میرے سے اس چیز کی توقع نہ رکھنا، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو پوری طرح سے پوری کرو۔ اس کے بعد مجھے 2-3 اس نے بیان دیے ہیں، اب آپ ان کو آپس سے میچ کر لیں کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی عمران 2 نمبر آدمی ہے۔ اب عمران نے اگر یہی بات کہہ دی مریم نواز کو تو پھر لوگ کہیں گے خاتون کو 1 نمبر کہہ دیا تو گالی دے دی تو یوں کر دیا تو وہ کر دیا، یعنی آپ جب چاہو عمران کے بارے میں بات کرو، اس کی بیوی کے بارے میں بات کرو، بچوں کے بارے میں بات کرو، اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتا گرمی میں؟ آپ کے والد کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں۔ بھائی کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں۔ اور خیر سے وہ تو کہتے ہیں جی ہم پاکستانی نہیں، ہماری نیشنلٹی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا کہاں ہے؟ انگلینڈ میں۔ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ انگلینڈ میں۔ آپ کے چچا کے بچے کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں۔ چچا کا داماد کدھر ہے؟ انگلینڈ میں۔ اس کا خاندان کدھر ہے؟ انگلینڈ میں۔ آپ کون ہیں؟ دختر پاکستان، آپ پاکستان کی بیٹی ہیں۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے ہمارا۔ پھر بلاول جب گیا تھا باہر تو کوشش کی گئی تھی کہ جیسے امریکہ گیا تھا نا عمران یورپ میں، تو عمران نے وہاں پہ ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، تو کوشش کی گئی تھی کچھ پاکستانی اکٹھی کر کے نا تو بلاول کی بات جلسہ ولسہ کرایا جائے، لیکن پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پہ مبینہ طور پہ اطلاعات یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے وہ جلسہ وغیرہ کرنے سے انکار کر دیا، لہذا وہاں سے بالکل خالی ہاتھ نکما ہو کے واپس آ رہا ہے۔ ابھی آتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا اسرائیل کا، کامران پیرزادہ آفیشل، یہ بلاگ ہے، اس کو کھولیں سرچ کریں۔ نواز شریف کا دور ہے اور اس میں پاکستان اسرائیل الائنس، ایک باقاعدہ پاکستان اسرائیل الائنس ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کا نام ہے نور دہری۔ نور دہری، اچھا یہ کوئی سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی ماشاءاللہ، ماتھے میں محراب بنا ہوا، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، بڑا باریش آدمی ہے، بڑا اچھا مسلمان لگتا ہے کہ پریکٹیکل مسلمان ہے۔ نور دہری وہ ہے، وہ برطانوی پولیس کے لیے، کہتے ہیں برطانوی پولیس اور اسرائیلی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے وہ۔
اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ گور ایوب کا دور تھا، یعنی کہ نواز شریف کا دور تھا، ٹاپ بزنس مین اور موساد کے افسر سے ملاقات ہوئی تھی جا کے. پھر JIT جمعیت علماء اسلام، یہ یہودی ایجنٹ کون ہے؟ عمران خان. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا بندہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ مولانا اجمل قادری. مولانا اجمل قادری وہاں پہ گیا تھا کیا دیکھنے کے لیے؟ کہتا ہے جی ہمارا مطالعاتی اور بزنس کا دورہ تھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اسے بزنس کر سکتے ہیں. اس بندے نے، جس کا میں نام لے رہا ہوں، نور طاہری کا، اس نے بڑا لمبا چوڑا انٹرویو دیا تھا پاکستان کے اور اسرائیل کے جو وفد ہے ان کی ملاقاتوں کا. اس میں کہانی اس نے بتائی کہ کیسے ملتے ہیں، کس طرح ملتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں. کسی نے اس کی تردید نہیں کی اور وہ ابھی بھی انٹرویو موجود ہے. پھر سما نیوز، محمد اجمل قادری نے، اس کا جو اینکر پرسن ہے اس کا نام ہے علی حیدر، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ مطالعاتی دورہ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم UAE کے ذریعے تجارت بھی کیا کریں گے، سبزیوں کی اور ٹماٹروں کی، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے. کابینہ کے وزراء شامل تھے، ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے، تجارتی امور پہ بات ہوئی ہے. یہودی ایجنٹ کون ہے؟ عمران خان. مین رول کون ادا کر رہا ہے؟ یعنی اگر حکومت نواز شریف کی بھی ہے تو اس میں ملاقاتیں کون کر رہا ہے؟ جو جا رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں، ان کا سربراہ کون ہے؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، جو یہ کہتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. یہودیوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں وفد کا سربراہ کون ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا بندہ مولانا اجمل قادری. پھر مشرف کے دور میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے اس کے بیچ میں صافی نے جیو پہ بیٹھ کے انٹرویو لیا تھا اسی فضل الرحمان کا. تو فضل الرحمان نے اس پہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جی دستخط ہوئے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت ہے، تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ دستخط ہوئے ہیں، تو نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دستخط اس نے مانا ہے، خود مانا ہے صافی کے سامنے کہ میں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سیاسی فیصلہ تھا. اور کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ باہر آتا تھا تو اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان. اور باہر آ کے اسپیکروں کے سامنے کھڑا ہو کے چیخیں مار مار کے عمران کو کہتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ، اور خود کیا بولتا رہا؟ جھوٹ بولتا رہا، خود جھوٹ بولتا رہا. اور اس کے اوپر دستخط تھے کہ جس میں اجازت دی گئی تھی امریکہ کو ڈرون حملے کرنے کی. پھر ڈان نیوز آپ ساری جانتے ہیں ڈان نیوز کو ماشاءاللہ. اس نے خبر لگائی ہے کہ لانگ مارچ 2 کے لیے احتیاطی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اگر یہ گرفتاریاں نون لیگ کی کسی اور کی ہوتی نا تو پھر خبر وہ لگاتا ہے جبری گرفتاریاں، آئین کی خلاف ورزی، احتیاطی گرفتاریاں پھر شروع ہو گئی ہیں. اسکائی نیوز کے عمران خان نے انٹرویو دیا. جب اس نے پوچھا نا یوکرین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جو رشیا نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ عمران خان کہتا ہے میں نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میرا ٹھیکہ میری 22 کروڑ عوام ہے، میں سب سے پہلے ان کو جواب دہ ہوں. میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ یوکرین کا تو رشیا کا تو امریکہ کا، کہ میرا کوئی ٹھیکہ تھوڑی ہے، میں تو اپنے لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. اور اس نے سب سے پیاری بات کس کو؟ اسکائی نیوز کو، امریکہ کے چینل کو. کسی کی جرأت ہے تو مجھے بتائیے گا. اس نے کہا جو انڈیا مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کر رہا ہے، کسی نے اس سے پوچھا، کسی نے اس کو کنڈیم کیا؟ کیا آپ مجھے کہتے ہو میں کنڈیم کروں روس کو؟ کیا امریکہ نے جو امریکہ کے چینل کو امریکہ میں نشر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ دیکھے جانے چینلوں میں سے ایک ہے، کیا امریکہ نے عربوں کے ساتھ جو کچھ کیا کبھی کسی نے اس کو کنڈیم کیا؟ وہاں مرنے والے بچے، مرنے والی عورتیں، مرنے والے بزرگ، وہاں کی بھوک افلاس، کیا کسی نے اس کو کنڈیم کیا؟ کیا آپ کو یوکرین کی فکر پڑ گئی؟ میں نے سب سے پہلے اپنی عوام کو دیکھنا ہے، اور میں دوبارہ بھی آؤں گا تو میں اپنی عوام کو ہی دیکھوں گا. ڈٹ کے کہہ رہے تم نے اور کوشش کرنی ہے یا تم نے مجھے روکنا ہے نہ کرو، لیکن حکومت نہیں دو گے تو اپوزیشن لیڈر تو میں ہوں گا نا. میں نہ حکومت چلنے دوں گا، نہ ملک چلنے دوں گا، نہ سڑکیں چلنے دوں گا، نہ مطلب کسی کو بھی نہیں چلنے دوں گا، سارے کے سارے ادارے. اتنا نڈر آدمی ہے یہ. حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، اس ملک میں مافیا ہے، مافیا سٹائل سے نا لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پنجاب میں 5 مخصوص نشستیں ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا اور حمزہ کی حکومت ختم ہو جانی تھی. اب یہ مافیا سٹائل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کیا اعلان، اس نے کہا جی ہم ضمنی انتخابات کا انتظار کریں گے، پھر جب ضمنی انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد مخصوص نشستیں.
یعنی ممکن ہے اس میں نون لیگ جیت جائے، کیونکہ حکومت بھی ان کی ہے، وہ جیت بھی سکتے ہیں، 90% چانسز ہیں۔ تو پھر تو پی ٹی آئی کو 5 نشستیں ملتی ہی نہیں ہیں، تو ضمنی انتخابات جو کہ 20 سیٹوں پہ ہونے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہاں سے حمزہ 10 12 13 14 سیٹیں جیت کے آ جائے۔ تو یعنی کہ مافیا سٹائل، کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی نہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی ان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کو پوچھنے والا ہے، نہ کچھ کہنے والا، انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے، ختم۔ ابھی آخر میں کیا ہے کہ پیٹرول 250، میں نے کہا عمران، میں وہی بات دہراتا ہوں، آپ 3 ماہ کی پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ اگر عمران نہ ہوتا تو پیٹرول 250 280 290 تک جاتا۔ شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنا جو پیٹرول ہے اس کو 290 تک لے کے جاؤ، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے 200 کو تو ٹپ گیا وہ، اور 250 تک اس نے ہر حالت میں جانی جانا ہے۔ چینی، آٹا، دالیں، چاول 200 روپیہ فی لیٹر کے اوپر زیادہ ہو گیا، یہ سارے کا سارا مہنگا ہو جائے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور عجیب و غریب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا ہمارا ٹھیکہ ہے پاکستان کا، یعنی پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹینڈر کھلوائے ہوئے ہیں، پرواہ ان کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی خیال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اگلے بجٹ میں فوج کو ایلوکیٹ نہیں کریں گے، بجٹ فالتو نہیں کریں گے، تو پچھلے سال کے ہی کریں گے۔ اب فرض کر لیں کہ پچھلے سال تک یا پہلے 100 روپے میں 4 چیزیں آتی تھیں فوج کی، ابھی بھی آپ اس کو بڑھائیں گے نہیں تو 100 روپیہ تو دیں گے نا۔ اب اگر اس 100 روپے میں 2 چیزیں آتی ہیں تو سوچیں کہ وہاں کے فوج کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے۔ عمران خان نے ذرا سی بات کی، اس کو کہہ دی ملک کو توڑنے کی بات کی، اس نے کیا غلط کہا اس نے؟ اب اسی 100 روپے میں فوج کی 2 چیزیں آئیں گی۔ آپ کا میزائل، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ میں یہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں۔ میں ایک ہی مثال دے دوں، میزائل کے پروگرام وغیرہ چھوٹے موٹے جو ہمارے ہوتے ہیں، جو کروڑوں کے نہیں اربوں کے ہوتے ہیں، اس کے بڑا پیسہ لگتا ہے، اس کو حکومت کو پیسہ ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، مسلسل آپ لگے رہتے ہو، ٹینکوں پہ، مارٹر گولوں پہ، میزائلوں پہ لگے رہتے ہو، اسپارکو ہے اسپیس میں آپ لگے رہتے ہو، تو اس کے ساتھ ہمارے بڑے سارے ہمارا میزائل جو سسٹم ہے نا وہ اسپیس کے ساتھ لگتا ہے، ہماری سیکیورٹی اسپیس کے ساتھ بڑی بہت مضبوط اس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ سارے کے سارے پروگرام رک جائیں گے، سارے رک جائیں گے۔ یعنی 100 روپے کی 2 چیزیں آ رہی ہیں یا 1.5 چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو تو پہلے ہی ختم ہو گیا۔ آپ کسی رینج میں 10 گولیاں چلاتے تھے، اب آپ 2 گولیاں چلاؤ گے، آپ بولو گے نہیں یار مہنگی ہو گئی ہیں، پیسہ ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے اثرات بڑے دور تک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے اور کسی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر سسٹم بالکل مکمل طور پہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ ریلیف حکومت میں آنے کے باوجود ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ایک تو سپریم کورٹ نے روک دیا ان کو، جی سارے کے سارے جو بڑے بڑے کیس ہیں ان کو روک دو، ان کو سیل کر دو۔ دوسری طرف کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ پہ، ڈی آئی جی وغیرہ پہ مقدمے قائم کرو، ایف آئی آر کاٹ دو۔ پھر پاسپورٹ مریم کو نہیں مل رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فرد جرم دونوں باپ بیٹا پہ، وزیر اعظم پہ اور اس پہ شہباز پہ اور حمزہ پہ تو فرد جرم عائد ہو ہی رہی ہے، وہ بار بار بلا رہے ہیں، انہوں نے ثناء اللہ کو ہی بلا لیا فرد جرم کے لیے۔ تو وہاں بھی ان کو کوئی ریلیف، یعنی سسٹم ان کو ریلیف بھی نہیں دے رہا ہے، سسٹم ان کو نقصان بھی نہیں دے رہا، تو ان کو ریلیف بھی نہیں دے رہا۔ عمران خان کی بات کریں تو سسٹم اس کو نقصان بھی نہیں دے رہا، اس کو ریلیف بھی نہیں دے رہا، یعنی کہ سسٹم میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کسی اس میں پڑ جائے، کسی مشکل میں پڑ جائے تو وہاں سے آئینی قانونی طور پہ کیسے نکلنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں۔ الیکشن کمیشن کو اتنی بڑی چیز، ٹاپ چیز نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو مافیا سٹائل، بالکل جیسے مافیاز کام کرتے ہیں نا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق ہے، وہ کہتا ہے جی یہ میرا علاقہ ہے، وہ کہتا ہے میرا علاقہ، وہ کہتا ہے میرا علاقہ، تو ادھر نہ میں ادھر نہیں جاؤں گا، تو ادھر نہیں جائے گا۔ سسٹم سارے کا سارا وہی چل رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ لبے لباب یہ ہے کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ لہٰذا عمران خان کو اتنا زور لگانا ہوگا جتنا زور ایک انقلاب لانے پہ لگایا جاتا ہے۔ خان صاحب، انقلاب جتنا زور لگا سکتے ہو تو سب کچھ آپ کا ہے۔ اگر آپ انقلاب جتنا زور نہیں لگا سکتے تو پھر میرا یہ پیغام ان کے لیے جو عمران کے سامنے کھڑے ہیں، سارے کے سارے، یہ آپ کی معیشت کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا، یہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا، یا موڈیز میں آپ کی ریٹنگ ٹھیک نہیں ہونے دے گا، اور آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی ایل سی اے نہیں کھلنے دے گا، یہ آپ کی معیشت کو کھڑا نہیں ہونے دے گا، اور کل سے تیار ہو جائیں ایک اور کام کے لیے، ایک نئی چیز بیچ میں آ رہی ہے، اس نے آنا ہے، تقریر کرنی ہے اسلام آباد سے، اس نے چلے جانا ہے، آگے کی چیز آپ پرووائڈ کر رہے ہو اس کو۔ اب یہ مہنگائی مارچ کیا کرے گا، ایک تو وہ تھا نا جو مریم نے کیا تھا مہنگائی مکاؤ مارچ،
اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ غریب بکاؤ مارچ. یہ مہنگائی مارچ کرنے شروع کر دے گا. مارچ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس دن پورے شہر میں جلسے جلوس ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، سب کچھ بند ہوگا. یہ آپ کا پہیہ نہیں چلنے دے گا. اب جو تیسری پارٹی ہے یہ اس کو سوچنا ہے. عمران انقلاب جتنا زور لگائے تو سب کچھ عمران کا. اگر انقلاب جتنا زور نہ لگائے تو عمران اس ملک کو چلنے نہیں دے گا. تیسری پارٹی کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.